अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। डिजिटल चैनल दर्द पे ये सवाल और जवाब का व्लॉग है। आज मेरे पास जो सवालात हैं वो 26, 23 और 28 फरवरी 2024 के हैं। वो तमाम हज़रात जिनको आज के व्लॉग में उनके सवाल का जवाब मिल जाए वो अपनी जगह बजा है, और जिनको जवाब ना मिले तो वो तलाश चैनल की कम्युनिटी पे जाएं जहां उन्होंने सवाल को पेस्ट किया था, उनको रिप्लाई की सूरत में वहीं पे जवाब दे दिया गया है। मेरे पास ये जो सवालात हैं 26, 23 और 28 फरवरी के, ये अमूमी तौर पे इज्तमाई नौइयत के हैं ताकि मैं उनका जवाब दूं तो मखलूक खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो भला हो। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। पहला सवाल है जी, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मैं वाकंड से हूँ। मेरा सवाल ये है कि जिन माँ बाप के बच्चे नहीं बचते, मतलब डॉक्टर कहते हैं कि कोई जेनेटिक बीमारी है, वो लोग प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के बाद क्या करें ताकि ये मसला ना हो? प्लीज़ रहनुमाई कर दें। इस परेशानी की वजह से पहले भी मिसकैरेज हुए हैं, ये जेनेटिक इशू है, दोबारा ना हो। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आप ऐसे ही उम्मत की रहनुमाई और इस्लाह करते रहें। भाई, आप जो न्यू बयान आता है उसका हो सकता है थंबनेल देख लेते हों, लेकिन आप तवज्जो के साथ तमाम बयानात जो है एक तरतीब बना कर रोज़ाना 1-2 बयानात आप नहीं सुनते। काफ़ी अरसा पहले मैंने 2-3 बयानात किए हैं कि मिस कैरेज क्यों होता है, जिसको आम ज़ुबान में हम 18 का मसला कहते हैं। तो उसका मैंने हल भी बताया। आप तलाश चैनल पे जाएं, थोड़ा सा आप वीडियो लिस्ट में नीचे जाएंगे तो आपको 18 का इलाज मिल जाएगा। जैसे वो बताया है, छोटा सा वो अमल है, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना मुन्ना सा अमल है, बस वो आप करें, इंशाल्लाह मज़ीद किसी अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी वही 5 अमाल आपने करते रहना जो सारी उम्मत को हम बता रहे हैं कि हर नमाज के बाद अपना खिजरी अमल के साथ हसार करें, सारा दिन कमली वाले पे दरूद पढ़ें, एक तस्बीरात सोने से पहले इस्तग़फ़ार की करें, आंखों की हिफाजत, रिज़्क़ हलाल कमाएं। इंशाल्लाह जादू हुआ तो वो टूट जाएगा, बंदिश भी है तो वो टूट जाएगी। अगर जेनेटिक यानी फैमिली हिस्ट्री चली आ रही, अल्लाह सुना उसमें भी से भी आपको निकाल देगा आफियत के साथ। मेरे आपके लिए या डॉक्टर्स के लिए तो मुश्किल है या मायूसी है, कह सकते हैं आप। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? तो मेरी दुआ है अल्लाह सुना आपके लिए आसानी फरमाए। वो तमाम हमारी बच्चियाँ जो इस मसले की वजह से परेशान, अल्लाह उनके लिए भी आसानी फरमाए। 18 का मसला अल्लाह वालों एक बार हो जाए मिस कैरेज का, ये फिर चल सो चल है। और बसा औकात ये होता है कि 6 माह के बाद, 6.5 माह के बाद, 7 माह के बाद बच्चा प्री मेच्योर हो जाता है। वो अलग एक अजाब बन जाता है। बसा औकात फ्लॉपी चाइल्ड्स हो जाते हैं, हैंडीकैप पेशेंट्स बन जाते हैं बाद में बच्चे वो है, तो ज़िंदगियाँ माँ बाप की जो है वो रुल जाती हैं। तो इसलिए तमाम वो बहनें, माएँ, बच्चियाँ जिनके साथ ये मसला है, छोटा सा अमल है तलाश चैनल पे, वो वहाँ से जाके सुन लें। जिस तरह वो समझाया है उसको हर नमाज के बाद पढ़ते रहें, अल्लाह सुना हिफाजत फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। सवाल नंबर है जी 2। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मैं इंडिया से हूँ, मेरा नाम कदीर अहमद है। मुझे पीर साहब ने शजरा दिया है, वो जुमेरात की जुमेरात पढ़ना है। क्या मरने के बाद वो शजरा कफन के अंदर रखना चाहिए? हज़रत साहब अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, प्लीज़ रहनुमाई फरमाएँ। बेटे, मैंने पहले भी कुछ दिन ये पहले जवाब दिया है कि आज का दौर शजरे पढ़ने वाला नहीं है। आप पहले नमाज की पाबंदी, जो 5 अमाल मैं बताता हूँ, पहले उन अमाल को पूरा करो। अगर वो अमाल आपके ठीक हो जाएंगे तो किसी शजरे को साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ही निजात के लिए काफ़ी है। ये जो ढकौंसले हैं कि पीरों का शजरा साथ लेके मरना है, अहदनामा साथ रखना है, सूरत यासीन साथ रखनी है, इतनी बार बिस्मिल्लाह शरीफ लिख के अंदर रख लो, पड़ी मरी क्यों नहीं है? क्या अल्लाह ने अमल करने का हुक्म दिया है कि यह साथ लेकर आने का हुक्म दिया है, या हम साथ ले जाने पे कादिर हैं? तो अल्लाह वालों, अगर पीर जाहिल हैं तो माशाल्लाह आप पढ़े लिखे हो। अल्लाह वालों, मुझे इतना अफसोस होता है कि आप लोग भी इस तरह के सवालात जब करते हो कि आपकी जहालत भी लगता है पीरों से भी बढ़कर है, तो फिर बनता है कि पीर आपको गुमराह करें। क्या आप पढ़े लिखे हो? अब खुद सोचो कि अल्लाह ने नमाज लिख कर साथ लाने का हुक्म दिया है या नमाज कायम करने और पढ़ने का हुक्म दिया है? पैसे साथ लाने का हुक्म दिया है या ज़कात उशर देने का हुक्म दिया है? तो बे नहीं, अल्लाह ने जिक्र करने का हुक्म दिया है। जिक्र करके, कमाइयां करके लेकर आओ, जिक्र साथ नहीं लेकर जाना, शजरा साथ नहीं ले जाना। अल्लाह के वलियों की मोहब्बत दिल में होगी, हजूर अलैहिस्सलाम का प्यार होगा, अल्लाह का डर खौफ होगा, तो अल्लाह वालों ज़माने का कोई बंदा आपको, कोई हस्ती आपको जो है वो नुकसान पहुंचा नहीं सकती, जितनी भी वो ताकत वाली हो।
ٹھیک ہے؟ تو اپنا ایمان یقین بھی سیدھا رکھیں، اپنا عقیدہ بھی سیدھا رکھیں۔ آج کے پیروں کے اپنے عقائد جو ہے وہ مشکوک ہیں، بدبودار ان کے عقائد ہیں، ان کی توحید جو ہے وہ بدبودار ہے، یعنی مشرکانہ ان کی سوچیں ہیں۔ تو اللہ بولو اپنی بھی ذرا آنکھیں کھلی رکھو کہ یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اس طرح کے کوئی کام نہیں کرنے۔ مرنے والا جو مر رہا ہے، مرنے سے پہلے یہی تو ہے کہا گیا کہ ہر وہ انسان عقل مند ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ تو اللہ نے آج مجھے آپ کو مہلت دی ہے تو تیاری کرو۔ ساتھ رکھنے کا فرض کرو، مجھے کہہ بھی جاتے ہو تو میں نہیں رکھتا، میرا کیا کر لو گے؟ اللہ نے جو موقع دیا ہے خود کرو، دوسروں پہ آسرا نہیں رکھو، دوسروں پہ امیدیں نہیں لگاؤ۔ تو اس لیے نہ اپنے آپ کو دھوکہ دیں، نہ دوسروں کے لیے پریشانی کا آپ باعث بنیں۔ سوال نمبر ہے جی 3۔ السلام علیکم شافی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ میں خطیہ پروین ہوں، واللہ عالم، مجھے صحیح لکھا نہیں ہے، بہرحال معافی چاہتا ہوں جو بھی جس کا نام ہے۔ جون 2023 سے آپ کے بیان سن رہی ہوں، میں آپ کی بیعت بھی ہوں۔ آپ کی اجازت سے خضری عمل کے ساتھ سورۃ طارق کا وظیفہ شروع کیا تھا۔ مجھے بہت مالی پریشانی ہوئی، 5 دن کے بعد سورۃ طارق آہستہ آہستہ کم کر کے چھوڑ دی۔ ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھتی ہوں، اس کے ساتھ صبح و شام صلاۃ التوبہ، صبح کے وقت درود تنجینہ 208 دفعہ، لو جی یہ اپنی تعداد کوئی بنا لی، 105 دفعہ رات کے وقت پڑھتی ہوں، یعنی 2 دفعہ انہوں نے توڑ لیا۔ استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ محمد، استغفر اللہ ہر وقت پڑھتی رہتی ہوں۔ پہلے سے حالات تھوڑے بہتر ہوئے ہیں، ہفتے میں 1 مرغی کا صدقہ دیتی ہوں۔ آپ کے سوال و جواب کی ویڈیو میں کنویں والی جگہ پر گھر بنانے والی بات سنی تو مجھے پتہ چلا، کیونکہ جہاں پر میں نے گھر بنایا ہے وہاں پر بھی 50 سے 60 سال پہلے کنواں تھا۔ پہلے یہ جگہ صحن میں شامل تھی، بعد میں یہ جگہ ہمارے حصے میں آئی تو 2013 میں ہم نے اس پر گھر بنایا۔ 1994 میں شادی ہو کر کراچی سے سیالکوٹ آئی تو مجھے السر کی بیماری ہو گئی۔ 1998 میں میرے شوہر کا ہاتھ بری طرح سے کٹ گیا، اللہ اکبر۔ وہ سعودیہ میں مقیم تھے، بڑی پریشانی کے دن کاٹے۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں اور بیٹے دیے ہیں۔ 2014 میں مجھے شوگر کی بیماری ہوگی، میرے بچے بھی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، رزق کی تنگی ہے۔ بیٹوں کو باہر بھیجنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے، بچوں کی شادی اور کوئی کام نہیں ہو رہا۔ سارے بہن بھائی رشتہ دار منہ نہیں لگاتے، میں بہت پریشان ہوں، میری رہنمائی فرمائی جائے۔ بھائی ہم آپ کی رہنمائی کیا فرمائیں کہ آپ نے 5 مہینے 5 دن سورۃ طارق پڑھی اور 5 مہینے 5 دنوں میں آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ شافی کے بیانات بھی ساتھ سنتے رہیں، اور اگر سنے ہیں لگتا ہے کان بند تھے کہ ہر بیان میں نے طریقہ سمجھایا ہے، اس کو شروع کیسے کرنا ہے، 111 تک کیسے جانا ہے، واپس کیسے آنا ہے، اور آپ نے ایک دم جو ہے وہ کر آ کے خود ہی اپنی مرضی سے بند کر دی۔ پھر میں نے بیانات کے اندر یہ بات بھی کہی کہ سورۃ طارق کی رجت پڑ گئی تو میرے پاس بھی نہیں آنا، یہ ذکر جلالی ہے، اس کی رجت نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ آپ نے پہلے دشمنوں سے، جنات سے جو ہے وہ پھڈا لیا ہوا ہے، پہلے دشمنی چل رہی ہے، کنویں کی بڑی جگہ پہ گھر بنایا ہوا ہے لا علمی میں، پھر آپ نے وظائف بھی کیے ہوئے ہیں، اوپر سورۃ طارق بھی آپ نے غیر ذمہ دارانہ طریقے سے پڑھی ہے۔ بر اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ باقی اب جو ہونا تھا ہو گیا ہے، جو اعمال آگے آپ نے لکھے ہیں وہ سارے درست ہیں، اب حوصلے کے ساتھ چلیں۔ اب یہ اگر آپ کا ذہن ہو کہ راتوں رات مجھے جو ہے وہ آرام آ جائے گا، راتوں رات میں رجت سے نکل جاؤں، ابھی تھوڑے دن پہلے بھی میں نے یہ مضمون تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے، اس کا ویلاگ بھی جو ہے وہ درد کے اوپر جو ہے وہ آئے گا، یعنی یہ وہ میرا خیال ہے 23-24 فروری کا ہے، اس میں میں نے بات سمجھائی ہے کہ رجت آتے پتہ نہیں چلتا اور اس سے نکلتے سالوں لگ جاتے ہیں۔ تو حوصلے کے ساتھ چلیں، صبر کے ساتھ چلیں، باقی اعمال علاج آپ کا سب اب ٹھیک ہے۔ کچھ معاملات جو ہے لا علمی میں ہو گئے اور کچھ آپ نے جان بوجھ کے غلط وظائف کیے، اور ابھی آپ نے سورۃ طارق والی بھی غلطی کر لی ہے، تو اب یہ سارا بھگتنا تو پڑے گا، لیکن اللہ سے مانگیں کہ اللہ آپ کو بچا لے، آپ کی اولاد کو بچا لے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو ہماری سب کی بھی دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، باقی علاج اعمال آپ کے سارے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر ہے جی 4۔ السلام علیکم شافی صاحب، میں نے اب روحانی مالش شروع کی ہے، پہلے یہ عمل نہیں کر سکی، کہیں ٹھنڈ کی وجہ سے بیمار نہ ہو جاؤں۔ جس دن سے روحانی مالش شروع کی ہے اسی دن سے بخار اور شدید کھانسی شروع ہو گئی ہے۔ 21 دن تک جیسے کیسے میں نے یہ عمل مکمل کیا ہے اور کروں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہر کام میں رکاوٹ آ رہی ہے، مجھے جاب پر بھی لوگ منہ نہیں لگاتے اور کہ آپ کا کام ہے، رکاوٹ تو آنی ہے، گھر والے بھی کہتے ہیں جیسے میں کوئی بد نصیب یا بد قسمت ہوں، بہت پریشان ہوں۔ جس دن سے درود صدقہ شروع کیا ہے اسی دن سے اور زیادہ رکاوٹ آنے لگی ہے، پلیز رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں آپ بات کو توجہ کے ساتھ سنیں، وہ تمام حضرات
जो इस तरह की बातें करते हैं। फिर मेरा वही गिला है कि आप सिर्फ थंबनेल देखते हो, बयान नहीं सुनते। जब तक आप तलाश चैनल के बयान बाकायदगी के साथ रोजाना नहीं सुनोगे, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं कि आप जलील होते रहोगे, आप गलतियां करते जाओगे और आपके मसले जो है वो गंभीर होते जाएंगे, पेचीदा होते जाएंगे। अब देखिए, 1.5 घंटा लगा के रोजाना कोई ना कोई नुक्ता समझाता हूं, कोई ना कोई बात समझाता हूं। रोजाना कोई बात समझोगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका भला होगा, लोगों का भी भला होगा। अब हमारा मजाज क्या बना हुआ है कि हम बस वो 2-2.5 मिनट सुना या थंबनेल देखा और देख के बस वो रसाले वाले पीर की तरह जो छोटे छोटे अमाल जो वो सुने पढ़े करके शुरू कर लिए, ना सर है ना पैर है। तो हम जो 1.5 घंटा रोजाना बयान कर रहे हैं कि हमें हल्के कुत्ते ने काटे है, हमें हलकान हुआ है, हमें क्या मुसीबत आई हुई है, तो आपके भले के लिए करते हैं। सारी बातें समझाई हैं कि जब जादू की काट होगी तो रद्द अमल आएगा। अगर रद्द अमल नहीं आ रहा तो इसका क्या मतलब है कि जादू की काट नहीं हो रही, ठीक है, या काट हो रही है, आपका जादू ही मामूली था, या ये है कि जादू था ही नहीं, आपका वहम था। और जहां जादू जितना शदीद होगा वहां उतना रद्द अमल आएगा। फिर मैंने ये भी बात बताई कि अगर रद्द अमल आए, अमल चलता चलता बंद हो जाए, अमल का नफा ना हो, तो आपने 3 अमाल करने हैं। सदका देना है, इस्तिग़फ़ार की कसर करनी है, सलात तौबा पढ़नी है। तो अगर आपने बयान सुने होते तो ना आपको कोई बदकिस्मत कहता और ना आप परेशान होती और ना आप हमें ये सवाल भेजती कि लोग भी जो बार बार ये वीलॉग सुनते हैं वो भी आपके ऊपर हंसते हैं कि हर रोज़ एक ही सवाल होता है, एक ही सवाल होता है जिसका जवाब दिया जा रहा होता है। तो अल्लाह जो सुनते हो तो तवज्जो के साथ सुना करो कि आपके हर बात का जवाब जो है वो तलाश चैनल के बयान में होता है। जो दूसरे चैनल्स के ऊपर भी बयानात आते हैं वो आपके भले के लिए हम जो है वो सोशल मीडिया पर डालते हैं कि मखलूक खुदा को नफ़ा हो। इसलिए वो तमाम हज़रात जो कोई भी अमाल मेरे बताए हुए कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि उनके साथ परेशानियां बढ़ रही हैं, तो बढ़ने की वजह क्या है कि आप सदका नहीं दे रहे, गुनाहों से नहीं बच रहे, आप इस्तिग़फ़ार का एहतमाम नहीं कर रहे, आप सलात तौबा का एहतमाम नहीं कर रहे। आप अमल जो है सिद्क़े दिल के साथ, यकीन के साथ करें। जो अमल की तासीर आती जाएगी इंशाल्लाह हालात बदलते जाएंगे। आप खुद देखें कि जब आपने मालिश करना शुरू की तो आप बता रही हैं कि मुझे खांसी और शदीद बुखार हो गया। इसका क्या मतलब है? आप पढ़े लिखे हैं, होश वाले हैं, खुद समझें कि कितना शदीद आपके ऊपर जादू है, तो उसका रद्द अमल तो आएगा। उस रद्द अमल को हमने सदका करके, खून वाला सदका करके जो है वो तोड़ना है ताकि उनकी ताकत टूट जाए और आप उनके ऊपर हावी हो जाए। अल्लाह सुना आपके लिए आसानी फरमाए। सवाल नंबर है जी 5, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, दलाइल खैरात पढ़ने के लिए इजाज़त की ज़रूरत है या नहीं, इसकी अहमियत क्या है? देखें, जब दलाइल खैरात जो साहिब अमल होगा उससे इजाज़त लेकर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत नफ़ा होगा। बाकी इसकी अहमियत क्या है, कमली चैनल के ऊपर दुरूद पाक के जो तमाम बयानात हैं वो यही तो हैं। वो जो दलाइल खैरात है वो दुरूद पाक की एक किताब है, लेकिन जब आप उसको वजीफ़ा बनाएंगे तो किसी साहिब अमल से इजाज़त लेकर आप ये पढ़ें, वगरना महज आप कोई एक दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद इब्राहीम पढ़ें तो सबसे बेहतर है। सवाल नंबर है जी 6, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मेरा नाम फ़ातिमा है, मैं सियालकोट से हूँ। हज़रत साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं आपको अपनी आप बीती सुनाना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे सवाल को वीलॉग में ज़रूर शामिल कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी ये जान जाएं कि वज़ाइफ कैसे इंसान को बर्बाद करके रख देते हैं। नहीं, मैं आपको आपकी बात को वीलॉग का हिस्सा नहीं बनाऊँगा। मेरा हक बनता है ना, मेरा हक बनता है ना, मैं नहीं बनाता, आप क्या कर लोगे? मैं आपकी बात को वीलॉग का हिस्सा इसलिए नहीं बनाऊंगा कि ये बात आपको समझ आ गई है कि वज़ाइफ कैसे बर्बाद करते हैं अगर शराइत के बगैर किए जाए। तुम्हारे पेशवा जिनको तुम कुतुब अब्दाल समझते थे, ये जो लहंगे पहन के फिर रहे होते हैं, इन बेशर्मों को समझ नहीं आ रही। यानी अवाम को अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत को समझ आ रही है कि शाफी सच्चा रोंदा है, हमारे भले के लिए कह रहा है। इन बेशर्मों को समझ नहीं आ रही। उनका वतीरा वही है, यकम रमज़ान का तो 2 शबान का तो 3 शबान का, अद्धी रात दा थे अद्धी, या डॉक्टर नहीं हम कहते हैं कि ये सुबह लेनी है, ये दोपहर को लेनी है, ये शाम को लेनी है। और जो हकीम लोग होते हैं वो उनकी दवाई बड़ी पेचीदा होती है, ये पानी के साथ लेनी है, ये दूध के साथ लेनी है, ए खड़े होकर खानी है तो ए बह के खानी है। बिल्कुल उसी तरह ये उम्मत को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। अल्लाह सोना इनको हदायत दे कि माल की हवस के पीछे इन्होंने मेरे हुजूर की हीरे जैसी, सोने जैसी उम्मत जो है उसको बर्बाद करके रख दिया है और शर्म इनको रत्ती बराबर भी नहीं आ रही। अब अवाम बोलती है लेकिन उन्हें शर्म नहीं आ रही।
اچھا جی، ہم آپ کا جناب آپ کا حکم سار آنکھوں پہ آپ کی بات کو ویلاگ کا حصہ بنا رہے ہیں جناب. پلیز میرے سوال کو ویلاگ میں ضرور شامل کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی جان جائیں کہ وظائف کیسے انسان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. حضرت صاحب، میرے مسائل میری شادی کے بعد شروع ہوئے اور اب تک میرے ساتھ ہے. 8 سال پہلے میری امی اور میں نے میری شادی کے لیے بہت سے وظائف کیے. یعنی یہ فکرہ ٹوٹا پھوٹا ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 8 سال پہلے میں نے اور میری امی نے شادی کے لیے بہت سے وظائف کیے. ہمیں کسی عالم نے بتایا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے تاکہ آپ کی شادی نہ ہو. میری امی بہت پریشان ہو گئی. انہوں نے وظائف شروع کر دیے. ٹھیک 1 ماہ کے بعد رشتہ آ گیا اور 3 ماہ کے اندر شادی بھی ہو گئی. اس سے امی کا وظائف کے اوپر یقین بن گیا. یہی تو ہم کہتے ہیں یا کہارو 1 رات کا عمل. ہم تو کہتے ہیں کہ 99% آپ کا کام ہوگا مگر کام کے بعد آپ کا کام ہو جائے گا. یہی تو ہم کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کام نہیں ہوگا، عمومی طور پہ کام ہو جاتا ہے. دعائے حزب البحر پڑھو گے. لوگوں کا آیت کریمہ کے اوپر کیوں یقین بنا ہے کہ وہ 1.25 لاکھ پڑھتے ہیں کام ہو جاتا ہے، 1.25 لاکھ کلمہ شریف پڑھتے ہیں کام ہو جاتا ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی جو ہم اب سمجھا رہے ہیں کہ کام کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوا. اب تم نے ایک بار عمل کر لیا ہے، اب تم وظائف کی دنیا سے نکل کے دکھاؤ. شافی کا یہ چیلنج ہے اور قیامت تک کے لیے وقت ہے. اب آپ اس کی بات آگے سنیے گا کہ یہ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہو کے عملیات کی دنیا میں آ تو گئے. آگے ہم سنتے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. جو میں کہتا ہوں کہ کام ہو جائے گا، کام کے بعد تمہارا کام ہو جائے گا. اب ہم سنتے ہیں واقعی ان کا کام ہوا ہے، ان کو نفع ہوا ہے یا بعد میں انہی کا کام ہو گیا ہے. میری امی بہت پریشان ہو گئی. انہوں نے وظائف شروع کر دیے. ٹھیک 1 ماہ کے بعد رشتہ آ گیا اور 3 ماہ کے اندر شادی بھی ہو گئی. اس سے امی کا وظائف کے اوپر یقین مضبوط ہو گیا. لیکن حضرت صاحب میری شادی شدہ لائف میں پریشانیاں آتی گئیں. شادی کے فوراً بعد میں حاملہ ہو گئی. لیکن پھر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی، یعنی بچہ بڑا نہیں ہو رہا، نشو و نما نہیں ہو رہی. انہوں نے ابارشن کر دیا، یعنی بچہ حمل ضائع کر دیا. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ عورت نفسیاتی مریض بن جاتی ہے. 3 ماہ کا حمل ضائع ہو گیا. ڈاکٹر نے وجہ بتائی کہ آپ کے شوہر کمزور ہیں اس لیے ایسا ہوا ہے. پھر میرے شوہر نے اپنا علاج شروع کیا تو انہیں گردے میں درد شروع ہو گئی. انہوں نے علاج روک دیا. وہ سعودیہ میں جاب کرتے تھے، وہاں کے ڈاکٹر نے انہوں نے اپنے ڈاکٹر سے علاج کرایا تو پھر وہ ٹھیک ہو گئے. پھر مجھے کسی عالم نے بتایا کہ تمہارے شوہر کی قسمت میں اولاد ہی نہیں ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. ان مولویوں کو، میری بیٹی، ان مولویوں کو، ان پیروں کو اپنی اماں کو ساتھ لو تو ہاتھ میں لو وہ ہیل والا جوتا، مار مار کے ان کی تشریف جا کے سیدھی کر دو. اور مجھے غصہ آپ پہ بھی اتنا آ رہا ہے، لیکن آپ بیٹی ہو، میں اس طرح کے الفاظ کہہ نہیں سکتا. ہونا آپ کے ساتھ بھی یہ چاہیے. کون ہے زمانے میں جس کو یہ پتا چل جائے تیری مقدروں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کون ہے زمانے میں اتنا علم غیب رکھنے والا؟ کون ہے زمانے میں اتنا علم غیب رکھنے والا کہ آپ لوگ بھی ایسے لوگوں کی باتوں کے اوپر یقین جو ہے وہ کر لیتے ہیں؟ میاں کا مسئلہ نہیں تھا، آپ کا مسئلہ نہیں تھا، پیچھے کیا چل رہی تھی؟ رجت، وظائف تھے. بیچارے نے دوائی کھائی، اس کے گردوں میں درد نہیں ہونا تھا تو اور کیا ہونا تھا. اب مولانا صاحب نے اب ایک نیا شعبہ چھوڑ دیا ہے. مجھے پھر کسی عالم نے بتایا کہ تمہارے شوہر کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. میں نے کہا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ مجھے ضرور دے گا. میری امی یہ بات سن کر اور پریشان ہو گئی. اب پھر میری ماں نے درباروں پر منتیں مرادیں شروع کر دی. کم چوک کے رکھیا. ویسے بھی ماشاءاللہ یہ کہاں سے ہیں؟ سیالکوٹ ہی ہیں، میرے گرائی ہیں بھائی، یہ سیالکوٹ ہی ہیں. اچھا. پھر میری ماں نے منتیں مرادیں شروع کر دی. 3 سال کے بعد اللہ نے پھر کرم کیا اور میں حاملہ ہوئی. اس دوران مجھے ایک عالم نے کہا کہ تم صبح و شام 500 بار یہ کلمات پڑھتی رہو، اس سے تمہارا حمل محفوظ رہے گا. میں نے وہ عمل شروع کر دیا. اس کے علاوہ میں نے 5 سورتیں بھی پڑھا کہ حمل کی حفاظت کے لیے 40 دن میں صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ کہف بھی پڑھنے سے اللہ کی حمل کی حفاظت مانگتی رہی. میں نے وہ عمل بھی 40 دن کر کے پھر چھوڑ دیا. پھر مجھے کسی نے بتایا کہ اس حالت میں سورۃ مریم اور سورہ یوسف ایک بار روزانہ پانی پہ پڑھ کر پینے سے بچہ خوبصورت ہوتا ہے. میں نے وہ عمل بھی کیا. ڈلیوری ہونے تک یہ تمام عمل میں کرتی رہی. پھر اللہ نے مجھے بے حد خوبصورت بیٹی سے نوازا ماشاءاللہ. پھر میں جو عمال کر رہی تھی وہ چھوڑ دیے. اور جب میری بیٹی 1 سال 5 ماہ کی تھی،
اللہ نے پھر کرم کیا, پھر میں حاملہ ہوئی. حضرت صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں نے وہ 9 ماہ کیسے پورے کیے. میرا جسم جلتا تھا, ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے میرے اوپر پورے جسم کے اوپر آگ رکھ دی, اور میں تڑپتی تھی. اس دوران میرے شوہر جو کہ دبئی میں بے روزگار تھے, ان کے لیے ایک عالم نے اور وظیفہ بتا دیا. جس نے اتنے وظائف کیے ہوں وہ تو خود تنور بن جاتا ہے. اب اس وظیفے میں 41 دفعہ آیت الکرسی روزانہ 2 ماہ تک پڑھنی تھی. میں پھر یہ عمل کرتی رہی. 2 ماہ کے بعد میں نے یہ عمل بھی چھوڑ دیا. میرے شوہر کو اچھی نوکری تو مل گئی, پھر میری حالت بگڑتی گئی. مجھے پھر کسی عامل نے بتایا کہ تمہارے اوپر موکل چھوڑے گئے ہیں جو سائے کی طرح تمہارا پیچھا کرتے ہیں. پھر اس نے مجھے سورہ جن, اللہ معاف کرے, توبہ استغفار, پھر اس نے سورہ جن اور سورہ یاسین 21 دفعہ 8 لیٹر پانی پر ایک ہی دفعہ دم کر کے رکھنے کو کہا. اس پانی کو 15 دن تک روزانہ کھانے پینے کے ساتھ پینا تھا. اسی پانی سے منگل اور اتوار کو نہانا تھا. میں نے ایسا ہی کیا. میری طبیعت تھوڑی بہت بہتر تو ہو گئی, لیکن میرا بیٹا جو بالکل تندرست اور صحت مند پیدا ہوا تھا, کوئی بیماری نہیں تھی, وہ فوت ہو گیا. شرم سے مر جاؤ سننے والوں, وظیفے کرنے والوں, شرم سے مر جاؤ, شرم سے مر جاؤ. کل شافی کو کہتے تھے کہ شافی جو ہے حضور کی امت کو اللہ کے ذکر سے, قرآن سے دور کر رہا ہے. آؤ اب میدان میں. اب یہ کہانیاں میں بنا رہا ہوں, یہ میں لکھ رہا ہوں. کل 15 شعبان 2023 کو جب میں نے امت کے اوپر یہ راز کھولنے شروع کیے تو مجھے کوسنے دیتے تھے, لو جی قرآن پڑھنے نال کی ہو جاندہ ہے, ذکر کرنے نال کی ہو جاندہ ہے. تو اب یہ جو میری بیٹیوں کے گھر, بہنوں کے گھر اجڑے ہیں, اب ساری کائنات بھی اس بچی کو دے دی جائے, اس ماں کو دے دی جائے, کیا وہ بیٹا جو فوت ہو گیا ہے اس کا نعم البدل ہو جائے گی؟ تو اللہ والوں میں یہی بات سمجھاتا ہوں کہ جن کو تم کتب ابدال سمجھتے ہو, یہ تمہارے جوتوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں تھے, تو تم نے ان کو سر پہ بٹھا لیا. اور آج الحمدللہ جو امت کو شعور آ رہا ہے, امت ان کو تھکنا گوارا نہیں کرتی. اور اب یہ کیا روتے ہیں, سانو سمجھ نہیں آندی, اے شافی کل آیا ہے, اس کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں, اس کے 5 چینل ہیں, ہمارا ایک چینل نہیں چلتا, ان کے 5 چینل چلتے ہیں, اور لاکھوں لوگ اس کو روزانہ سنتے ہیں. کیوں سنتے ہیں بھائی؟ میرے پاس کوئی نئی بات نہیں ہے, میرے پاس حضور کی امت کا درد ہے اور کچھ نہیں ہے, اور اس درد کا علاج ہے, اس درد کی وجہ ہے اور کچھ بھی نہیں. ہم نوکری کر رہے ہیں, وہی قرآن تم پڑھتے ہو, وہی حدیث ہم پڑھتے ہیں, بلکہ تم ہمارے سے بہتر پڑھتے ہو, بہتر بیان کرتے ہو, تمہیں ڈھنگ بھی آتا ہے, الفاظ بھی ہیں. ہم تو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر بیان کرتے ہیں, ہمیں تو وہ طریقہ وہ سلیقہ بھی نہیں آتا. لیکن ہمارے پاس کملی والے کا فیضان ہے, یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہے. تو ہم تو اتنی بات ہی کر رہے ہیں جو اس وقت حضور کی امت کی ضرورت ہے, باقی تو ہم کر ہی نہیں رہے. تو تمہارا کمال یہ ہے, یا تمہارے اوپر پھٹکار یہ ہے کہ تم پیر بن گئے, اپنے آپ کو کتب ابدال, غوث, پتہ نہیں کیا کیا کہلوانا شروع کر دیا, آستانے بنا لیے, اور تمہیں یہ معلوم نہ ہوا کہ وظائف کی شرائط کیا ہوتی ہیں, رجت کیا ہوتی ہے, اور اگر کوئی پھنس جائے تو اسے نکالنا کیسے ہوتا ہے. تمہیں یہ بنیادی باتیں تو علم نہیں تھی, ان کا معلوم نہیں تھا, تو امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اب اس بیٹی کا جو بیٹا ہے, یعنی اس بچی کا جو بیٹا ہے, ماں ہے جو ہے, اب اس کا فوت ہو گیا ہے. اللہ والوں, یہ غم ساری زندگی نکل سکتا ہے. ہم جتنا بھی بچی کو سمجھائیں, جب بھی اس کو یاد آتا ہوگا وہ ڈھائیں مار مار کے روتی ہوگی, کرلاتی ہوگی کہ میں کیا کر بیٹھی. اور خاص طور پہ اب, پہلے وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئی ہوگی, یا جو بھی اس کے ساتھ ہوا وہ کسی طرح اس نے اپنے آپ کو راضی کر لیا ہوگا, یا ذہن جو ہے وہ بدل گیا ہوگا. اب جب اس کو پتہ چلا ہے کہ مجھے پیروں نے مروایا ہے, ان کی غلط رہنمائی نے مروایا ہے, مجھے میرے وظائف نے مروایا ہے, تو اللہ والو یہ پچھتاوا اب ساری زندگی ختم نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو کہا نا کہ اپنی ماں نو لے نال تے لال ہے وہ اڈی والی جُتی, ہور انہاں دا کوئی علاج نہیں ہے. کیوں؟ عوام کو بات سمجھ آ گئی ہے, ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. یہ اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں, اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. کوئی بیماری نہیں تھی, میرا بیٹا فوت ہو گیا, میں بہت روئی اور اب تک روتی. آگے نا وہی بات. اب 2 سال ہونے والے ہیں, ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ تمہارے گردے کا مسئلہ ہو گیا, تم بچہ پیدا نہیں کر سکتی. مجھے بتاؤ اب میں اس بیٹی کو کہاں لے کر جاؤں؟ بولو نا, میں اب کدھر اس کو لے کر جاؤں؟ اب کوئی در رہ گیا اس کے لیے؟
सेहत उसकी खत्म हो गई, औलाद उसकी तबाह हो गई। अभी वल्लाहु आलम रजत इतनी पड़ी हुई है, इतने अमाल उसने बताए, आगे पता नहीं क्या क्या गुल खिलेंगे, अल्लाह सुना इनकी हिफाजत जो है वो फरमाए। तुम बच्चा नहीं पैदा कर सकते, हज़रत साहब मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, प्लीज़ मेरी मदद करें। मैंने आपका बताया हुआ खिजरी अमल पिछले 3 माह से लगातार किया है, पानी पर दम करके पी रही हूँ, गोश्त का सदका भी महीने में 2 दफ़ा देती हूँ, रोज़ाना पैसे का सदका भी देती हूँ। आइंदा वज़ाइफ से पक्की तौबा कर ली है, नहीं कर लो 2-4 महीने और कर लो, वो है ओ पिंडी वाले पीर को भी मंगवा कर लो, लाहौर वाले पीर को मंगवा कर लो, बल्कि रसाला लगवा लो, तो महीने का 600 रुपया मैं तुम्हें भेज दिया करांगा, तो अपना टाइम पे आपको मिल जाया करेगा। नहीं तो पता मुझे भेज दें, मैं लगवा देता हूँ आपको। हज़रत साहब प्लीज़ मुझे कुछ बताएं कि मेरी ये बीमारी ख़त्म हो जाए, मेरे शोहर को बेटे की बहुत ख्वाहिश है, मैं क्या करूं। अल्लाह पाक आपको, आपके अहले खाना को और पूरी शाफिया टीम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह खैर, प्लीज़ मेरी रहनुमाई फरमाएं। बेटे कोई रहनुमाई वाला काम नहीं है, कोई मेरा आपके ऊपर एहसान नहीं है, मैं सबको कह रहा हूँ। आपको तो सूरत तारक वाला अमल भी मैं नहीं बता सकता कि आपने हर वो अमल कर लिया हुआ है कि अब आपके अंदर मज़ीद एक अमल भी डाला तो आप बरूद का ढेर बनी हुई है, बम बनी हुई है, आप फट जाओगी। अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी, हार्ट अटैक आपको हो जाएगा, रिनल फेलियर हो जाएगा, गुर्दे खत्म हो जाएंगे, आप रातों रात सो जाओगी। कोई अमल अब आपने नहीं करना, दिन रात कमली वाले पे दुरूद पढ़ो और एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की करो, हर नमाज के बाद खिज़री अमल का हसार करो। जितना दुरूद पढ़ोगे तो ये तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे घर से बरूद निकलेगा, और कोई हल नहीं है, कोई अमल नहीं करना। तमाम बयानात जो सोशल मीडिया पे आते हैं, शाफिया पे बहुत तवज्जो के साथ सुनते रहो, इंशाल्लाह आपको रहनुमाई भी मिलती रहेगी और आपको हौसला भी मिलता रहेगा। इस तरह वो तमाम हजरात जो बहुत ज़्यादा वज़ाइफ कर चुके हैं, उन्हें कोई वजीफ़ा नहीं करना, बस यही 5 अमाल जो बताता हूँ उन्हीं से अपना इलाज करना है और दुरूद से आग बुझाओ। जब आग बुझ जाएगी फिर हम देखेंगे आगे औलाद के लिए क्या करना है। इंशाल्लाह अल्लाह सोना आपके लिए आसानी करे। कभी आप मुल्तान आएंगे तो बिलमुशफ़ा मुलाकात में भी जो आपकी खिदमत हो सकी मैं करूँगा, पहले आग बुझाओ। सवाल नंबर है जी 7। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मैं आपका हर बयान सुनती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मुरीद भी हूँ। डॉक्टर साहब मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। आपने मेरी वजीफ़ों से जान छुड़वा दी है। मेरी जी भैन सियालकोट नहीं, यदी जान भी छुड़ा ना पहला 6 नंबर वाली दी। मैंने अपनी दोस्त को आपके बयानात दिखाए तो उसने सुनने के बाद मुझे बताया कि मैं औलाद के लिए रसाले से बहुत से वज़ाइफ करती हूँ, यानी उन्होंने रसाले का वो नाम लिखा हुआ, लेकिन उसको हार्मोनल इशू हो गया। नहीं जाओ अब रसाले वाले के पास, वो तो कहता है इतने बेचोगे तो ये हो जाएगा, फलान जगह पे दरख्त लगाओगे तो ये हो जाएगा। उसे जाके पूछो ना कि तू कहता है कुछ नहीं होता, तो अब ये क्या हो गया। हार्मोन का इशू हो गया, कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ महसूस होता है। मैंने उसे आपका बताया हुआ खिज़री अमल गाइड किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसे 2 दफ़ा ही ये अमल करने से बहुत फ़र्क पड़ गया। फिर उसने मुझे बताया कि उसकी एक आंटी अरबपति थी, फिर आंटी वज़ाइफ करने लगी, बेटा नशे पर लग गया, बेटा सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के जुए में हार गया। इस टेंशन से आंटी के शोहर मर गए, अब वो अरबपति से फ़कीर हो गए हैं। हूं आओ लाइन पे, अब आओ ना लाइन पे। शाफी क्या कहता है कि जब वज़ाइफ उल्टे पड़ेंगे तो क्या होगा। क्यों अवाम ने ये बात सुनी थी, तवीज़ उल्टे पै गए, हमने आके ये शोशा छोड़ा, वज़ाइफ उल्टे पड़ गए। तो बात तो नहीं थी, पीर भी हिल गए, मौलवी भी हिल गए और अवाम वैसे पागल हो गई। लेकिन अवाम के ऊपर, उम्मत के ऊपर मेरे हजूर की क्योंकि नज़र थी। अल्लाह ने जो मुखलस लोग थे, जो बेचारे मासूमियत में मारे गए थे, लाइल्मी में मारे गए थे, मौलवी पीर समझ के, अपने से बेहतर समझ के। देखें ना, मैं कितना भी नालायक हूँ, गुनाहगार हूँ, आसी हूँ, जो भी हूँ, जाहिल हूँ, लोग मेरे से पूछते हैं तो मुझे अपने से बेहतर समझ के पूछते हैं ना कि हज़रत साहब हमें कोई रहनुमाई करेंगे। तो ऐसे बेचारे ये उन लोगों के पास जाते रहे, तो वो खुद जाहिल थे, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अल्लाह ने इनकी मासूमियत, इनके आंसुओं को कबूल कर लिया है कि अल्लाह उम्मत को जो है वो शऊर दिए जा रहा है, अल्लाह उम्मत को निकालता जा रहा है। लेकिन पीरों को अल्लाह हदायत नहीं दे रहा। क्यों? वो हदायत चाहते भी नहीं। तो हमने क्या बताया कि जब वज़ाइफ उल्टे पड़ेंगे तो सबसे पहला माली तंगदस्ती, अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, पल्ले का शाय नहीं रह जानी। फिर हमने बताया ला इलाज बीमारियां, पहले छोटी छोटी, फिर बाद में वही ला इलाज बीमारियां बन, लड़ाई झगड़े, आखिरकार तलाकें, कत्लो गारत, और आखिरी हमने क्या बताया, जिल्लत 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 के कखों होले हो चुके। अब ये चारों बातें आपको आई हैं कि नहीं? इसके अंदर अरबपति लोग
بیٹا نشے پہ لگ گیا، اولاد چلو پیسہ کھا جاتا، نشہ نہ لگتا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ رہتا، کاروبار میں گھاٹے بھی تو پڑ ہی جاتے ہیں نا، ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہوا، اولاد بھی گئی، مال بھی گیا اور ایمان بھی گیا ساتھ۔ حضرت صاحب میں نے آپ کا بتایا ہوا خضری عمل اس کو گائیڈ کیا، الحمدللہ اسے 2 دفعہ یہ عمل کرنے سے ہی فرق پڑ گیا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ایک آنٹی ارب پتی تھی، پھر آنٹی وظائف کرنے لگ گئیں، بیٹا نشے پہ لگ گیا، بیٹا ساری پراپرٹی اپنے نام کروا کے جوئے میں ہار گیا، اس ٹینشن سے آنٹی کے شوہر مر گئے، اب وہ ارب پتی آنٹی فقیر ہو گئی ہے۔ میری دوست نے ان کو آپ کا بتایا، امید ہے وہ بھی جلد ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ الحمدللہ اب میں شافی بن کر کام کر رہی ہوں، پلیز دعا کریں اللہ مجھے اور میری نسلوں کو اس نوکری کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ سنا آپ کو بھی مجھے بھی سب کو، جو تمام لوگ جو سن رہے ہیں ان کو حضور علیہ السلام کی امت کی نوکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میں ایک ہی بات کہتا ہوں، میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ جس نے ایک کو بھی سیدھا رستہ دکھایا وہ جنتی ہے، جس نے ایک کو بھی غلط رستہ دکھایا وہ جہنمی ہے۔ تو جنت میں آپ اپنے محل بناتے جاؤ، امت کو سیدھا رستہ دکھاتے جاؤ، لیکن کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی، بس رستہ دکھاؤ، ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے، منوانا اس کا کام ہے، اور اللہ کی توفیق سے بتانا ہمارا کام ہے۔ میں آپ کو بتایا جا رہا ہوں، آپ آگے بتاتے جاؤ، اللہ نے آپ کے لیے سکھ جو ہے وہ بھیجے ہیں، تو ان سکھوں کی خیرات جو ہے وہ آگے بھی پہنچاؤ۔ دیکھیں آپ کی دوست نے 2 مرتبہ خضری عمل الحمدللہ کیا ہے، تو اللہ نے اس کو اوپر آسانی کر دی ہے، تو رسالے پڑھ کے وظائف کر کے پاگل ہو گئی تھی، کیا ہو گئی، جس طرح یہ 6 نمبر سوال جو تھا سیالکوٹ والی بچی کا، ورنہ وہ حال ہو جانا تھا، یا اللہ نہ کرے یہ جو آنٹی ہے جو ارپتی ہے یہ حال ہو جاتا، تو اللہ نے آپ کو اس مصیبت سے بچایا۔ اب آپ کے اوپر احسان ہے سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ کا، اب اس احسان کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں کام کرو۔ سوال نمبر ہے جی 8، السلام علیکم حضرت صاحب، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔ میں آپ کی اجازت رجت کے لیے 5 عمل شروع کیے ہیں، یہ عمل 80 دن کیا تو اگلے دن میرا بی پی 180 پر چلا گیا، سر میں شدید درد شروع ہو گئی، میڈیسن لی لیکن درد بڑھتا چلا گیا اور ڈپریشن شروع ہو گیا، اٹھتے بیٹھتے چکر، سر میں جکڑن، گردن میں درد رہنے لگی، پڑھائی کے دوران بھی صدقات دیتی رہی، دماغ نہ زمین پر تھا نہ آسمان پر، دماغ سن رہتا تھا، آپ کے کہنے پر سید الاستغفار کم کر کے 2 تسبیح کر دیا، لیکن طبیعت خراب ہی رہی، میں بیڈ پر پڑ گئی، یادداشت کمزور، نظر کمزور، بولنا بھی مشکل ہو گیا، پہلے سید الاستغفار چھوٹا پھر دودھ ابراہیم چھوٹا، لیکن میں خضری عمل کرتی رہی، طبیعت نہ سنبھلی، پھر میں نے خضری عمل بھی چھوڑ دیا، 10 دن ہو گئے، اب ٹھیک ہے، نہ سر میں جکڑن ہے، نہ ڈپریشن ہے، نہ گردن درد ہو رہی ہے، دماغی کمزوری، چکر بھی ٹھیک ہے، میں یہ تمام عمل کرنا چاہتی ہوں لیکن سمجھ نہیں آ رہی کیسے کروں، میری رہنمائی فرمائیں۔ آپ صرف خضری عمل پڑھیں گے اور ساتھ درود پاک پڑھیں گے، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں پڑھنا۔ آپ نے پہلے کیونکہ جلالی وظائف کیے ہوئے ہیں تو سید الاستغفار کے اندر لا الہ الا اللہ ہے، اس کی وجہ سے آپ کو مسئلہ درپیش تھا۔ آپ خضری عمل جو ہے وہ ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں، پانی آپ نے زیادہ پینا ہے اور بقیہ سارا وقت صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، پاکی نپاکی، وضو بغیر وضو کوئی قید نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا۔ اعمال بیانات سنتے رہیں اور ہر مہینے جو ہے اپنی طبیعت کے بارے میں بتاتے رہیں، انشاءاللہ پھر جو آپ کی رہنمائی ہم کر سکتے ہوئے وہ ہم کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی آگے ایک سوال نمبر 9 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، میرا نام محمد اسد ہے، آپ سے التماس ہے کہ اپنا سلسلہ شافیہ کا شجرہ شریف مریدین کے لیے پوسٹ کروا دیں اور شجرہ شریف کے فیض و برکات کی بھی وضاحت فرما دیں۔ انشاءاللہ جی ہم کوشش کریں گے، آپ کا سوال جو ہے وہ نوٹ کر لیا ہے۔ سوال نمبر ہے جی 10، السلام علیکم حضرت صاحب، میرے شوہر مجھے گھر والوں سے ملنے نہیں دیتے، جہیز کو لے کر ناراض ہیں، اس لیے گھر والوں اور مجھ سے کم ہی محبت کرتے ہیں، 5 سال شادی کو ہو گئے ہیں، جب سے شادی ہوئی ہے تب سے اس رشتے میں سکون نہیں ہے، میری ساس بہت سارے وظائف کرتی رہتی ہے، آپ کو سننے کے بعد بھی وظائف بند نہیں کیے، سارا دن آیت کریمہ، حزب البحر اور بہت کچھ 500 بار پڑھتی ہے، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نمازی نہیں ہوں پر نمازی بننا چاہتی ہوں، پلیز میری مدد کریں، میں کیا کروں، کیسے سب کچھ ٹھیک ہوگا، اور ساس وظائف تو بند نہیں کرے گی، میں کیسے بچوں، اپنے بچوں کی اور اپنے آپ کی حفاظت کیسے کروں کہ میں رجت سے بچ جاؤں۔ جب آپ نماز ہی نہیں پڑھتی تو آپ کیسے بچیں گے؟ بے نمازی کے اوپر تو اللہ کا عذاب آتا ہے بھائی، بے نمازی کے اوپر تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پہلے نماز پڑھو، نماز کے بعد خضری عمل کا حصار کرو، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو، ساس کو کہو کہ کم چوک کے رکھے، کوئی آپ کا بال بگا نہیں کر سکتا۔ جب آپ
کاٹ پلٹ حفاظت کی نیت سے خضری عمل پڑھیں گے، سانس کا سانس پہ پلٹے گا، جلدی ٹھکانے لگ ویسی، تیری جان چھٹ ویسی ہے، تیری جان چھوٹ ویسی، جو تجھے تنگ ہے نا کہ بھئی وہ تیری بھی جان چھوٹ جائے گی۔ تو باقی آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ جو وہ پڑھ رہی ہے اس کی اپنی اولاد بھی برباد ہو رہی ہے اور آپ کو بھی پریشان کر رہی ہے، لیکن اب آپ جب خود ہی نماز نہیں پڑھیں گی تو پھر اس میں اور آپ میں کوئی فرق تو نہیں رہ جائے گا۔ نماز کی پابندی کریں، ہر نماز کے بعد اپنا اور بچوں کا تصور کر کے حصار کریں، دم کر کے پانی پئیں، ہنڈیاں میں ڈالیں، دودھ میں ڈالیں اور سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں، انشاءاللہ آپ اور بچے رہیں گے، آپ کے بچے بھی بچے رہیں گے۔ گھر والے کرتے ہیں تو کرتے نہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ انہیں بھی سمجھ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ سوال نمبر ہے جی 11، السلام علیکم حضرت صاحب، دل کی آنکھ کھولنے کا عمل بتائیں، کس عمل سے دل کی آنکھ کھلتی ہے؟ حضرت صاحب میں آپ سے اللہ کی رضا کے لیے بہت محبت کرتا ہوں، اور میرے سونے اور میرے مینڈے، آپ میرے ساتھ محبت کرتے ہو اور تو اے یا کو کھلی رکھتے بڑی گال لگی ہے، سمجھ آ گئی؟ اگر امت نے یہ والی آنکھیں کھلی رکھی ہوتی تو آج امت کا یہ حال نہ ہوتا۔ پہلے یہ آنکھ کھولو، یہ آنکھ کھولو اور اس آنکھ کو پاک کرو، جب یہ آنکھ پاک ہو کے بند ہو جائے گی یہ خود ہی کھل جائے گی، کوئی طریقہ نہیں ہوتا، بس یہ جتنی سائنس ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ جب تک یہ آنکھ پاک نہیں ہوگی یہ کھل نہیں سکتی، یہ آنکھ وظیفوں سے نہیں کھلتی، یہ آنکھ حیا سے کھلتی ہے جب یہ آنکھ پاک ہو کے بند ہو جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی، تو یہ آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے، شرح صدر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ نورانیت جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ آنکھ شیخ کی توجہ سے اور مرید جو ہوتا ہے اس کی طہارت سے کھلتی ہے، یہ وظائف سے نہیں کھلتی، وظائف سے تو رجت پڑ جائے گی، اگر آنکھ کھلی بھی ہے آپ کا کشف ہوتا بھی ہے آپ کو تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ سوال نمبر ہے جی 12، السلام علیکم حضرت صاحب، سوال یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حدیث سے ثابت ہے، یہ عمل جمالی ہے یا جلالی، مسنون ہے یا مستحب ہے، اس بارے میں ویڈیو بنائیں اور یہ کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے؟ انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر بیانات کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کو بیان مل جائے گا۔ سوال نمبر ہے جی 13، السلام علیکم حضرت صاحب، آج کے اس فتنے کے دور میں آپ کسی معجزے سے کم نہیں ہے؟ لو آپ مجھے کہہ رہی میں معجزے سے کم نہیں ہے، اور تواڈے پیر مینوں کہندے نے میں دجال ہاں تے میں کذاب ہاں، اے جاہل ہے، اے خود رجت دا مریض ہے، اینوں آپ کوئی پتہ نہیں ہے، اے ڈاکٹر ہے تے اے اس کام وچ آ گیا، اینوں کی پتہ کہ اللہ کی ہوندی ہے؟ تو آپ مجھے جو ہے معجزہ بنائے پھر رہے ہیں۔ اللہ سونا آپ کا جو حسن ظن جو ہے وہ قائم رکھے، اللہ سونا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے حضور علیہ السلام کی امت میں تقسیم کرنے کے لیے جو نوکری ہے، ڈیوٹی ہے، اللہ اس کو نبھانے کی ہمیں توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ آپ سے جڑے 2 مہینے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے 5 اعمال زندگی کا حصہ بنے، اللہ ان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے حالات صحیح تھے جب ہم چھوٹے تھے۔ ہماری امی بتاتی ہیں کہ ہمارے ابو کی الماری سے کافی تعویذ نکلے، انہوں نے اپنی ساس یعنی ہماری نانی کو بتایا، وہ انہیں کسی کے پاس لے گئی، انہوں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے اور اس کا توڑ کیا، اس کے بعد بس کام تیتی ہو گیا، یہ تو ہونا ہی ہونا تھا۔ اس کے بعد حالات خراب ہو گئے، قرض میں ہم جکڑے گئے، ہم بڑے ہوئے، میرے تایا ابو نے زبردستی میرا رشتہ لے لیا، گھر بھی نہ بچ سکا، نہ ہی حالات ٹھیک ہوئے۔ پھر ایک شاہ صاحب نے کہا کہ بندش ہے، اس کا رشتہ نہ ہو۔ گھر والوں ان کے ساتھ لڑتی رہے۔ پھر میں نے شادی کے لیے رسالے والے پیر اور پنڈی والے پیر کے وظیفے کیے پر کوئی اثر نہ ہوا، سوتے سوتے میرے پہ دباؤ پڑنا شروع ہو گیا، پھر میں نے وظائف کرنے چھوڑ دیے، اور جب میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تو خضری عمل پڑھنا شروع کیا، سب تعویذ وغیرہ میں نے اتار دی، ہمارے گھر میں سایہ ہے، پہلے بوجھ سکون رہا، درمیان میں معمولی سی بات پر کبھی لڑائی ہو جاتی، گھر میں ٹیوشن کے لیے کوئی بچہ نہیں آتا تھا، چھوٹی بہن کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا، خضری عمل درود پاک استغفار پڑھتے 2 مہینے ہوئے تو ٹیوشن کے لیے الحمدللہ کافی بچے آنا شروع ہو گئے، میری چھوٹی بہن کا ایڈمیشن بھی ہو گیا ہے، لیکن ابھی کوئی رشتہ نہیں آیا۔ آپ نے خضری عمل اور بیری کے پتوں کا بتایا ہے، اس کے ساتھ اگر روزانہ خون کا صدقہ نہ کر سکے تو کیا کریں؟ حالات ابھی اتنے اچھے نہیں ہیں، والد کینسر کے مریض ہے۔ بیٹے دیکھیں یہ سارا نظام جو خراب ہوا وہ کیا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہوا، جادو کا علاج کرنے کی بجائے انہوں نے جو ہے وہ آپ کو دوسرے راستے پہ چلا دیا، وظائف وغیرہ تعویذات آ گئے، اب آپ بیک وقت جادو اور رجت کے مریض ہیں۔
جو اعمال آپ نے شروع کیا الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے آسانیاں بھی فرما دی ہیں. باقی آپ نے پیروں کے پیچھے چل کے, رسالے کے پیچھے چل کے, پنڈی والے وہ پیر کے پیچھے چل کے اپنا بیڑا غرق جو ہے وہ کر لیا, لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اب صدقہ آپ کوشش کریں روزانہ دیں, اگر روزانہ نہیں دے سکتے تو 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ کا اہتمام کریں. پڑھائی, اعمال, جو علاج آپ کر رہے ہیں وہ بالکل فٹ ہے, کوئی چیز نہ کم نہ زیادہ کرنی ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھیں. جس رب نے آپ کا روزگار یعنی بچوں کا جو ٹیوشن کے لیے آنا وہ کھول دیا ہے, بچی کا ایڈمیشن ہو گیا, رشتہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا. اللہ کے لیے کیا دیر ہے, ہو سکتا ہے کہ میرے ویلاگ سننے تک وہ رشتہ آ جائے, ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آگے وہ یہ کہتی ہیں کہ میرا چھوٹا بھائی دبئی تھا, وہاں سے آ گیا, اسے یہاں پر کام کا بتایا تو بہت خوش ہوا. کہتا ہے کہ میں جاؤں گا, پر تھوڑی دیر بعد لڑائی ہو گئی. وہ یہاں رہتا کام کرتا ہے لیکن گاؤں سے باہر نہیں جاتا. اس کے ساتھ 3-4 سال سے یہ مسئلہ ہے, اسے احتلام ہوتا ہے. میری امی بہت پریشان ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے پوچھیں. اس سے پہلے اس کے ساتھ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک دن چھوڑ کر اسے احتلام ہوتا تھا. پلیز یہ سوال ولاگ میں ضرور شامل کیجیے گا. اب ہم صرف 5 وقت کی نماز کے ساتھ خضری عمل کر رہے ہیں, درود شریف استغفار پڑھتے ہیں. بھائی خود اپنا حصار نہیں کرتا, وہ کہتا ہے کہ یہ بہت لمبا ہے, ہم کیا کریں, ہماری رہنمائی فرمائیں. کیا میں شادی کے لیے یا لطیفو پڑھ سکتی ہوں؟ میں نے اوپر آپ کو جواب دے دیا ہے کہ جو آپ اعمال کر رہے ہیں بس وہی کرنے ہیں, کوئی عمل نہیں کرنا. بھائی اگر آپ کہتا ہے کہ میں یہ عمل نہیں کر سکتا تو پھر اس کو کہو کہ آپ حکیموں سے علاج کروائے, ڈاکٹروں سے علاج کروائے, کشتے کھائے اور کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کرے, یا پھر رسالے والے سے رجوع کرے. سوال نمبر ہے جی 14. السلام علیکم حضرت صاحب, میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے رجت کا علاج جمالی امر ربنا ظلمنا سے کیا ہے ماشاءاللہ. اب میں یہ دعا 10 بار پڑھتی ہوں, خضری عمل بھی کرتی ہوں, درود پاک 313 بار اور استغفار بھی پڑھتی ہوں. لیکن میرے شوہر میرے ساتھ بات پر لڑتے ہیں اور بچے بھی آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں, بات نہیں مانتے, اسکول سے آ کر ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے سورۃ طارق کے 3 تعویذ بنائے ہیں, کیا میں ان بچوں کے گلے میں بھی ڈال سکتی ہوں؟ نہیں, بچوں کے گلے میں نہیں ڈالیں, انہیں پہلے غصہ آتا ہے, پھر معاملات خراب ہو جائیں گے. آپ نے سورۃ طارق کے بارے میں بتایا کہ یہ جلالی سورت ہے, میں اس وجہ سے ڈر رہی ہوں. بالکل صحیح ہے, میں اسکول لائف سے ہی ہر نماز کے بعد 5 صورتیں میں سے بہت سی صورتیں, ہفت کل, شش کل, دعائے گنج عرش, درود پاک پڑھتی تھی. 20 سال سے مغرب کے بعد سورہ واقعہ بھی پڑھتی رہی ہوں. آپ کے بیان سننے کے بعد سب کچھ چھوڑ دیا ہے. اچھا, تائب تھی گئی ہے ماشاءاللہ. اب آپ کے بتائے ہوئے کام ہی کرتی ہوں اور سورہ واقعہ پڑھتی ہوں. سورۃ طارق رجت کے علاج کے لیے 10 مرتبہ روزانہ پڑی تھی. اس سے میرے سر میں بہت درد ہوتا تھا. 10ویں دن میرے سسر بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. پھر مجھ سے سورۃ طارق نہیں پڑے گی. پھر آپ کے بتائے ہوئے جمالی عمل سے رجت کا علاج شروع کیا, اس سے بہت فائدہ ہوا. اب صرف شوہر لڑتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے, پلیز میری رہنمائی فرمائیں. کوئی مسئلہ ہی نہیں, اللہ نے سارا کرم کر دیا, تھوڑا سا ڈنگ رہ گیا, وہ میں نکال دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. آپ جب خضری عمل پڑھتے ہیں اس میں آپ نے نیت کرنی ہے کہ کاٹ پلٹ اور حفاظت کی, کاٹ پلٹ اور حفاظت کی. تو ساتھ آپ نے چوتھی نیت بھی کر لینی ہے, بد زبانی اور لڑائی جھگڑا, بد زبانی اور لڑائی جھگڑا. چوتھی یہ نیت کر کے اپنے میاں اپنے بچوں کا تصور کر کے پھونک دیں, انشاءاللہ بالکل تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے, آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. باقی جو وظائف کا پہلے اثر چلا آ رہا ہے, غصہ ان کی وجہ سے آتا ہے, تو جتنا درود پاک تیزی کے ساتھ پڑھتے جائیں گے, جو ہی گھر میں لڑائی جھگڑے تھوڑے سے کم ہو جائیں, میاں آپ کی بات سننا شروع ہو جائے, بچے آپ کی بات ماننا شروع ہو جائیں, تو ان کو درود پاک پہ لگائیں. آج آپ اکیلی درود پاک پڑھ رہی ہیں, جب سارے مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ جلدی برود جو ہے یہ ختم ہو جائے گا, اس کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا. سوال نمبر ہے جی 15. السلام علیکم حضرت صاحب, میں بیرون ملک رہتی ہوں, میرا مسئلہ کافی پرانا ہے, میرے جسم کے اندر کوئی چیز ہلتی ہے, کافی جگہوں سے علاج کروایا ہے, آپ کا بیان سنا. اب پچھلے 5 ماہ سے میں خضری عمل 5 نمازوں کے ساتھ کر رہی ہوں ماشاءاللہ, اس سے فرق پڑا ہے, لیکن اندر سے اب بھی کچھ محسوس ہوتا ہے. وہ تو ہوگا جیسے جسم سے ہیٹ نکلتی ہے, زبان سے کوئی اور زبان میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. بچوں پر بھی اثرات ہیں. میری بڑی بیٹی کے جسم پر دباؤ پڑتا ہے اور بلا وجہ غصہ کرتی ہے. جس دن اس کا رشتہ طے ہوا اس دن سے اس کی طبیعت بہت خراب ہوئی, اس کے جسم میں بھی درد ہوتا ہے. میں 1000 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھ رہی ہوں, 2 نفل صلاۃ توبہ اور 70 بار درود تنجینا پڑھ رہی ہوں. صبح کے وقت تسبیح ملائکہ اور 700 بار الحمدللہ پڑھتی ہوں. الحمدللہ جو 700 بار پڑھتے ہیں یہ بند کر دیں, اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے.
फजर के बाद दुरूद इब्राहिम की एक तस्बीह और एक तस्बीह इशा के बाद पढ़ती हूँ, ये ठीक है। हज़रत साहब मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरी रहनुमाई फरमाएं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, मैं लिख नहीं सकती, मैं अपनी बेटी से लिखवा रही हूँ, प्लीज़ तफसील से मेरी बात का जवाब दे। अल्लाह ताला आपको और आपकी टीम को जज़ाए खैर अता फरमाए। किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। देखें, मैंने पहले भी लोगों को समझाया है और आपको भी ये बात कह रहा हूँ कि सालों के बिगड़े हुए जो केस है वो रातों रात ठीक नहीं हो जाते। आपने खुद बात का एतराफ़ किया कि मेरा मसला बहुत पुराना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आप सीधे रास्ते पे आ गए, आपके सारे अमाल ठीक है। एक अमल आपका अज़ाफ़ी था 700 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, बस आप तस्बीह फातिमा पढ़ लिया करें, उसके अंदर जो है वो 33 बार आ जाएगा, इतना ही काफ़ी है। बाकी आप अपना इलाज करें, जो वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने पे लगता है वो वक्त आप दुरूद पाक पे लगाएं। एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि अब आप अमाल कर रही हैं, बेटी अपना अमाल नहीं कर रही, ठीक है, घर वाले अगर अमाल नहीं कर रहे तो सबको अमाल पे लगाएं। जो इलाज आप कर रहे हैं सबको लगाएं, पानी पे दम करके पिएं भी, इसी पानी के साथ खिजरी अमल वाले पानी के साथ आप नहाएं भी। सदक़े का आपने जिक्र नहीं किया, जब तक आप खून नहीं बहाएंगे हर हफ्ते में कम से कम 2 बार, तो ये इलाज सालों तक जो है वो मुअस्सर नहीं होगा। अगर आप सदका यानी खून बहाना अपने घर में शुरू कर देंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। लेकिन आपने लिखा है मैं बैरून मुल्क रहती हूँ, अगर आप बैरून मुल्क रहती हैं, वहाँ आप खून वाला काम नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान में आप किसी को कह दें, वो आपका कर देगा। अगर पाकिस्तान में भी बंदोबस्त नहीं है तो हमारे यहाँ हर एतवार को सुबह 10 बजे खैरात होती है। जहाँ आपने ये कमेंट पेस्ट किया है वहाँ हर हफ्ते वाले दिन पोस्ट भी लगाई जाती है, आप उसमें शामिल हो जाए ताकि कुछ ना कुछ आपको नफ़ा होता रहे। बाकी जैसे आपको आसानी है, लेकिन खून बहाना ज़रूरी है। अमाल आपके सारे ठीक हैं, इलाज आपका ठीक है, हौसले के साथ सब्र के साथ चलते रहें और साथ बच्चों को भी लगाएं। सवाल नंबर है जी 16 और आखिरी। अस्सलाम वालेकुम मुर्शद पाक, आप लोगों को बैयत फरमाते हैं तो पहले कलमा शरीफ फिर हर गुनाह से तौबा करवाते हैं, इसके बाद अपने सलासल में बैयत फरमाते हैं और अपने मुरीदों की तरबियत भी फरमाते हैं। मरी पटराटा में एक पीर साहब हैं, वो सिर्फ कलमा शरीफ पढ़ाते हैं और अपना मुरीद करते हैं। वो कहते हैं कि बैयत की मैंने पीर फलां की, आगे सरकार भी है माशाल्लाह, तो आपने उनके ऊपर लानत क्यों नहीं डाली है? सारी ज़िंदगी मैं उनकी नौकरी करूँगा, कोई बयान नहीं करते और ना अल्लाह ताला और उसके रसूल इस्लाम की शान अक़दस में बात करते हैं, बस लोगों की हाज़िरी की वीडियो बनाते हैं। हाज़िरी के दौरान मर्द औरतों सब की वीडियो बनाकर अपनी मशहूरी के लिए सोशल मीडिया पर दिखाते हैं। हाज़िरी के दौरान औरतों को पर्दे का कोई होश नहीं होता क्योंकि उनके ऊपर हाज़िरी होती है। क्या इस तरह बैयत करना, वीडियो बनाना जायज़ है? यह कहानी शाफिया सोशल मीडिया पर जुड़े सब लोगों को सुनाएं और उस बारे में हमारी तरबियत भी फरमाएं। जज़ाकल्लाह खैर। भाई, मैंने शाफिया सोशल मीडिया पे जो लोग जुड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने मेरे साथ लोग जोड़े हैं, ये वो मछलियां हैं जो पत्थर चाट कर आई हैं। इनको सुनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे से बड़ी बड़ी फिल्में हैं, इनको सब पता है कि हमने क्या किया। जिसने बैयत की ऐसे पीर की उसके ऊपर भी लानत, और जो ऐसा पीर बैयत लेता है वो मजाज नहीं है, उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत है। कोई किसी की नौकरी नहीं करता, हम सब हजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं और हजूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं। तो पीर का काम, अल्लाह के वली का काम अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के साथ जोड़ना है और हजूर की उम्मत को हजूर के साथ जोड़ना है। अपनी तो कोई बात होती नहीं है, अपनी तो कोई बात होती नहीं है। तो इसलिए वो तमाम हजरात जो ऐसे पीरों के पास जाते हैं, क्योंकि ये तो पीर ही नहीं है, वो तो आपने खुद बता दिया कि वो वीडियोस बनाते हैं और माल कमाते हैं, तो सबसे बड़ा कसूर है जो लोग वहाँ जाते हैं और जाके ऐसे लोगों को अपना पीर मान लेते हैं। तो मैंने क्या बताया कि करने वालों के ऊपर भी अल्लाह की लानत है और जो ये बैयत लेते हैं उनके ऊपर भी लानत है। क्यों? ये इतना मुकद्दस और पाक रिश्ता है कि हम पीर महज अल्लाह की रज़ा के लिए पकड़ते हैं। तो जब आपको पता चल गया कि ये पीर 2 नंबर है या ये पीर नहीं है, तो हमने पकड़ा पीर किसके लिए था? अल्लाह के लिए, तो छोड़ना भी फिर अल्लाह के लिए है, ये भी आपके ऊपर वाजिब है। अब आपको किसी को पता चल भी जाता है कि फलां पीर ठीक नहीं है, लेकिन वो फिर भी नहीं छोड़ता, तो इसका क्या मतलब है कि उसने अल्लाह के लिए नहीं पकड़ा, अपने लिए पकड़ा है। वो खुदा परस्त नहीं है, वो पीर परस्त है। तो पीर परस्त एक शिर्क है और मुशरक के ऊपर क्या है? अल्लाह की लानत। झूठे के ऊपर क्या है? अल्लाह की लानत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम इन लानतियों से महफूज फरमाए। इस उम्मत का पहले ही बहुत बेड़ा गर्क इन लोगों ने कर दिया, तो अल्लाह उम्मत के अंदर भी ये शऊर जो है पैदा फरमाए, शऊर जो है उजागर हो कि हम
ہم نے ایسے لوگوں سے بچنا ہے، اپنا مال بھی، اپنی عزت بھی اور اپنا وقت بھی بچانا ہے۔ اللہ سبحانہ ہم سب کی جو حفاظت فرمائے۔ یہ تھے آج کے تمام سوالات۔ اللہ سبحانہ ہماری اس خدمت کو، محنت کو، کوشش کو قبول منظور فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو دکھ ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھ ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے حق میں اللہ ہماری التجاؤں کو قبول منظور فرمائے، اور وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے محبت بڑی دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کے حق میں بھی ہماری پیار بڑی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ بھی اللہ عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔